حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ صراط مستقیم کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال نماز میں لانا یہ گدھے اور بیل کے خیال لانے سے بھی بدتر ہے، العیاذ باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ایک جماعت ایسی ہے جو عوام کو بجائے دین اسلام کی بات سکھانے کے ان کو اور الجھنوں میں مبتلا کر رہی ہے۔ عوام الناس کو نماز روزے کے فضائل، جنت اور جہنم کے مناظر اور دین اسلام کی مختلف باتیں اور مسائل بتانے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے باریک باریک مسائل کو چھیڑ کر عوام کا ذہن بالکل نیست و نابود کر دیا۔ ہر کس و ناقص کے ذہن کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ بریلوی حضرات کا یہ ہم لوگوں کے اوپر ایک الزام ہے، علماء دیوبند کے اوپر الزام ہے، بہت سارے الزامات ہیں۔ ایک ایپ ہے جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، جس کے اندر صرف علماء دیوبند کو، وہابیوں کو، مختلف جماعتوں کو نشانہ بنا کر اس کے اندر بہت سارے سوالات کو مرتب کیا گیا تاکہ ہر کس و ناقص اس ایپ کو حاصل کر لے اور مختلف ذہن میں اس کے سوالات کھڑے ہو جائیں، اور جو عبادتیں وہ کر رہا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے ان رضا خانیوں کی۔ ویسے تو یہ اتنے خرافات یہ لوگ کرتے ہیں جس کا قرآن و حدیث اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی عقائد علماء دیوبند کی طرف سے ان تک پہنچ جائے تو غلط سلط مطلب نکال کر سیدھے سادے اور معصوم لوگوں کو الجھنوں کا شکار بنا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے جتنے الزامات اور جتنے سوالات ہیں، تمام سوالات کا جواب بندہ ناچیز دیتا رہے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ صراط مستقیم کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال نماز میں لانا یہ گدھے اور بیل کے خیال لانے سے بھی بدتر ہے، العیاذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، عام بندہ اگر یہ سن لے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک بہت عالی شان ہے، اور کہاں ایک گدھا اور ایک بیل اور ایک کھچر، ایک جانور، اس کا خیال لانا۔ تو عام بندہ یہ سمجھے گا کہ نبی کا خیال لانا بہتر ہے، اور گدھے بیل کا خیال لانا واقعی وہ بدتر ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ رضا خانی اپنے جواب میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت بیمار چل رہے تھے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بیمار چل رہے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز امامت کرائی لوگوں کی۔ نماز شروع ہو چکی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور دیکھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو گیا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تو وہ لوگوں کے ساتھ پیچھے آ کر ملنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے آ کر نماز پڑھائے، لیکن حضور نے اس وقت منع کر دیا اور اشارے سے کہا کہ نماز پوری کر لو۔ تو یہ دلیل دیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، ان کا خیال آیا اور نماز نہیں ٹوٹی، بلکہ نماز مکمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کا صحیح سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ کسی کو فیس ٹو فیس دیکھنا اور پھر اس کا دل میں خیال آنا، تو انسان جب کسی کو آمنے سامنے دیکھ لیتا ہے، چاہے نماز کی حالت میں ہو، تو اس کی عظمت، اس کی وقار اور اس کے کارنامے کا خیال نہیں آتا دل میں، بلکہ اس کے کام کا خیال آتا ہے کہ وہ کون سا فعل انجام دے رہا ہے، کون سا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر لوگوں کا ذہن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا، تو ان کے ذہن میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اشارہ کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل پر ان کی نظر تھی۔ لیکن آج جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، تو ہمارے دلوں میں عظمت اور رفعت اتنی ہے کہ ہم جو ہے ہو سکتا ہے ان کو ایسا مقام دے دیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔
تو یہ مسئلہ تو ابھی بیان کیا گیا ہے، علماء دیوبند نے لوگوں کے احوال دیکھتے ہوئے یہ عقائد بیان کیے ہیں۔ تو کسی کو غائبانہ کسی کا خیال دل میں لانا اور کسی کو آمنے سامنے دیکھ کر خیال لانے میں بڑا فرق ہے۔ آمنے سامنے دیکھیں گے تو اس کے فعل اور اس کی حرکتوں کے اوپر خیال آئے گا، اور غائبانہ خیال لائیں گے تو اس کی عظمت اور اس کے کارنامے کا خیال آئے گا۔ تو یہ فرق ہے، اور یہ اس قسم کی دلیل دے کر عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان مٹھائی چوروں کے جھانسوں میں نہ پھنسے، بلکہ کسی صحیح عالم دین سے رابطہ کریں اور ان سے حدیث سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، بذات بنفس نفیس حدیث کو بظاہری شکل دے کر پڑھ لینا، سن لینا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطلب کو سمجھنا، اس کی تشریح میں جانا، اور پھر مسائل جو نکل رہے ہیں، جو بات کھل کر سامنے آ رہی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اجمال ہے، حدیث پاک کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ اجمال ہے۔ اجمال کا مطلب یہ ہے بہت شارٹ، صرف بطور عنوان بیان کر دیا گیا، یا کوئی واقعہ بھی اگر بیان ہوا ہے تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے، یہ فقیہ فی الدین جسے مہارت ہے، دین کے اندر مہارت حاصل ہے، وہی لوگ بتا سکیں گے۔ لیکن جن کے دل و دماغ میں نظر و نیاز، مرغا، مسلم، قرآن خوانی، جلیبی، پھاپڑا یہ سب بھرا ہوا ہے، اس کے دماغ میں مسائل اور دلائل نہیں بیٹھ سکتے۔ پھسل جانے کا خطرہ ہو وہاں احتیاط برتنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں انسان خود رک جاتا ہے نہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دوسری چیزوں کا خیال اگر آ جاتا ہے تو وہاں شرک کا کوئی خطرہ ہمیں نہیں ہوگا، شرک کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر تصور ہمارے دل میں آ گیا تو ہو سکتا ہے کل کو کوئی ان کے لیے ہی نماز شروع کر دے، جیسا کہ رضا خانیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ عالم الغیب مان لیتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر مان لیتے ہیں، تو اللہ بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو دونوں میں کوئی فرق انہوں نے نہیں کیا۔ اس وجہ سے علماء دیوبند نے ان رضا خانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی حرکتوں کو، ان کے عقائد کو دیکھتے ہوئے کتاب میں یہ لکھ دیا کہ احتیاط برتا جائے۔ کتاب کی کیا عبارت ہے وہ پڑھ کے میں سناتا ہوں۔ کتاب کے اندر لکھا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگوں کی تعظیم جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ شرک انہی لوگوں کے ساتھ ثابت ہوگا جس کے اندر اہلیت ہوگی، جو پاورفل ہوں گے، جو معزز ہوں گے، جو اونچے لیول پر ہوں گے، انہی کے ساتھ جو ہے شرک کا تقابلہ کیا جائے گا۔ پھر آگے لکھا ہے، حاصل کلام اس جگہ وسوسوں کے مرتبوں کے تفاوت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آگاہی حاصل کر کے کسی رافع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سے نہ رکے نہ پیچھے ہٹے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں دو عظیم ہستیاں ایک جگہ جمع ہو جائے، گرچہ باریک فرق ہے دونوں کے اندر، خالق اور مخلوق کا فرق ہے، اور بھی بہت سارے فرق ہے، لیکن جہاں دو عظیم ہستیاں جمع ہو جائے وہاں احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے بجائے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو جائے، تو وہاں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جہاں گدھا اور اس کے ساتھ کو اللہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں بیٹھتا دل میں، تو احتیاط اس وجہ سے علماء دیوبند نے بیان کیا ہے۔ ان کو خطرہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جہاں پہ رضا خانی، قادری، چشتی پیروں کو، ولیوں کو، باباؤں کو، درگاہوں کو اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو خدا کا درجہ دے دیں گے، حاجت روا مان لیں گے، مشکل کشا مان لیں گے، ہر ایک چیز کا مقام ان کو دے دیں گے، عبادتیں بھی ان کے سامنے کرنے لگ جائیں گے، گھٹنا ٹیکیں گے، سجدہ کریں گے، اور یہ سب ہو رہا ہے یہ سب۔ تو دروازہ بند کرنے کے لیے علماء دیوبند نے یہ عقائد بیان کیے۔ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں، لیکن عوام کے سامنے اگر یہ بات رکھی جائیں گی تو صرف اگر اتنا رکھ دیا جائے کہ نبی کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، ان وہابیوں نے ایسا کہا، دیوبندیوں نے ایسا کہا، بھائی پوری بات ان کے سامنے رکھی جائے۔ کوئی بھی عقل سلیم اس بات کو اگر سمجھنا چاہے گا تو وہ سمجھ سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رضا خانیوں سے، ان فتنہ پروروں سے، اور یہ چھوٹے موٹے دجال اور مٹھائی چوروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔